بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر آل کی آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ عباسی خلیفہ مامون رشید کے دور میں متزلہ فرقے کو عروج حاصل ہوا۔ مامون کی تخت نشینی کے 6 سال بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو مسند فقہ پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جلوہ گر ہوئے۔ مامون رشید نے وقفہ سے خلافت اسلامیہ کے تمام گورنر کو 3 خطوط روانہ کیے۔ اس نے اپنے فرمان میں لکھا کہ خلق قرآن کے عقیدے کی مخالفت کرنے والے ناقص، مردود، الشہادت، ساقط، لا اعتبار اور شرار امت ہیں، لہٰذا جو سرکاری ملازم، جج، صاحبان، علماء، اسکالرز اور دانشور اس عقیدے کے مخالف ہوں انہیں ملازمتوں سے فارغ کر دیا جائے۔ اس حکم کے بعد جو لوگ قرآن مجید کو خدا کی مخلوق ماننے کی بجائے اسے کلام اللہ کہتے تھے ان کی گردنیں اڑا دی جاتی۔ مامون رشید نے توس میں بیٹھ کر بغداد پر توجہ مرکوز کر رکھی تھی۔ اس نے گورنر بغداد اسحاق بن ابراہیم کو جو تیسرا خط لکھا اس کی نقلیں تمام عہدے داران کو بھیجی گئیں۔ اس فرمان میں تمام سرکاری ملازمین، اعلیٰ حکام اور ججوں کے انٹرویو لے کر ان کے جوابات خلیفہ کو ارسال کرنے کی ہدایت کی گئی۔ خلیفہ نے 2 علماء بشیر بن ولید اور ابراہیم بن مہدی کو قتل کرنے کا حکم دیا، چنانچہ ان دونوں علماء کی گردنیں اڑا دی گئی۔ اب خلیفہ کا یہ فرمان تھا کہ باقی لوگوں سے اصرار کر کے انہیں خلق قرآن کے عقیدے کا قائل کیا جائے۔ جو اپنی رائے پر قائم رہے اس کے ہاتھوں اور پیروں میں زنجیر ڈال کر میرے پاس بھجوا دیا جائے۔ پوری خلافت اسلامیہ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سمیت 19 علماء کو ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر توس روانہ کر دیا گیا۔ خلیفہ کے مطلوب اسیروں کا قافلہ الرقہ کے مقام پر پہنچا تو وہاں خلیفہ کے انتقال کی اطلاع مل گئی۔ مامون رشید کا ایک اور بھائی معتصم اس کی جگہ خلیفہ مقرر ہوا۔ خلیفہ تو بدل گیا مگر خلق قرآن کے مسئلے پر ریاستی نقطۂ نظر برقرار رہا۔ اب وہاں کے نئے خلیفہ اور چیف جسٹس ابن ابی داؤد کے مد مقابل امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رہ گئے۔ نئے خلیفہ کی تخت نشینی کے ساتھ ہی پاج بولا امام احمد بن حنبل کو واپس بغداد بلوایا گیا۔ الرقہ سے بغداد واپس آتے ہوئے باب البستان کے مقام پر امام احمد بن حنبل کے لیے سواری لائی گئی۔ پاؤں میں بوجھل زنجیریں پڑی ہوئی تھیں۔ ان سے کہا گیا کہ وہ کسی سہارے کے بغیر پیروں میں پڑی بیڑیوں کے ساتھ سواری پر سوار ہوں۔ امام حنبل سوار ہونے کی کوشش میں کئی بار منہ کے بل گرتے گرتے بچے۔ آخر کار وہ سواری پر سوار ہو گئے اور آدھی رات کو بغداد میں پہنچے۔ انہیں خلیفہ کے محل میں ایک تنگ و تاریک کوٹری میں قید کر دیا گیا جہاں باہر سے ہوا کا گزر تک نہیں تھا۔ حبس سے بڑی ہوئی کال کوٹری میں امام احمد بن حنبل ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں لیے طلوع صبح سحر کا انتظار کر رہے تھے۔ اگلے روز صبح انہیں خلیفہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ امام احمد بن حنبل کو معروف کرنے کے لیے ان کے سامنے 2 آدمیوں کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ اس عدالت میں مدی، استغاثہ، وکیل، عدل، عدلیہ، منصف، انصاف اور قانون ایک طرف اور تنہا 54 سالہ امام احمد بن حنبل دوسری طرف تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان سے کتاب اللہ اور سنت نبوی سے ایک دلیل مانگ رہے تھے مگر خلافت، عدلیہ، عدالتی معاونین اور درباری صرف اپنے موقف کو بغیر کسی دلیل صحیح تسلیم کرانے پر بازد تھے۔ خلیفہ امام احمد بن حنبل کے دلائل سن کر نرم پڑنے لگے تو چیف جسٹس خلیفہ کو اشتعال دلاتے ہوئے اس کی غیرت کا ماتم کرنے لگا اور کہنے لگا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ معتصم اپنے بھائی اور پیشے رو خلیفہ امیر المومنین مامون رشید کے مسلک سے ہٹ گیا ہے۔ 3 روز تک مقدمے کی سماعت جاری رہی۔ عدالتی بکرات، برہان، قطن پیش کرنے کی بجائے فلسفانہ
موشگافیاں کرتے رہے۔ تیسرے روز جب امام احمد بن حنبل کو دربار میں لایا جا رہا تھا تو راستے میں کچھ لوگ تلواریں لیے کھڑے تھے، کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں کوڑے تھے۔ دربار بڑا ہوا تھا۔ اچانک خلیفہ برہم ہو گیا۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، انہیں پکڑو، کھینچو اور ان کے بازو کھیڑ دو۔ خلیفہ یہ کہہ کر کرسی پر بیٹھ گیا اور پھر کوڑے مارنے والے بلوائے گئے۔ ایک آدمی پوری طاقت سے صرف 2 کوڑے مارتا اور اس کی جگہ دوسرا کوڑے مارنے والا آ جاتا۔ ہر کوڑے کے بعد خلیفہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے خلق قرآن کے عقیدے کے بارے میں سوال کرتا اور امام احمد بن حنبل کتاب اللہ اور سنت سے صرف ایک دلیل مانگتے، جو جواب پر خلیفہ جلاد کو حکم دیتا کہ پوری قوت سے کوڑے لگاؤ۔ اس دوران امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو گئے۔ اسی حالت میں انہیں اوندے منہ گرا دیا گیا، انہیں پوری طرح روندا گیا۔ امام احمد بن حنبل کو جس طرح کوڑے مارے گئے، اسی طرح ایک کوڑا کسی ہاتھی کو پڑ جاتا تو وہ چیخ مار کر بھاگ جاتا۔ جس روز امام احمد بن حنبل کو مارا جا رہا تھا اس روز وہ روزے سے تھے۔ ایک روایت میں بتایا گیا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 80 کوڑے مارے گئے تھے۔ انہیں 28 ماہ تک قید میں رکھا گیا۔ مگر پھر کیا ہوا؟ پھر یوں ہوا کہ معتصم کے بعد اس کے بھائی واسق کے دور میں بھی یہ سلسلہ ستم چلتا رہا، مگر جب تک معتصم کا بیٹا متوکل خلیفہ بنا تو اس نے قرآن مجید کو مخلوق قرار دینے کے حکم پر پابندی لگا دی، اور یوں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی استقامت کے سامنے معتصم، واسق اور چیف ابن ابی داؤد تاریخ کے کوڑے دان کی نظر ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنے عہد کی سب سے بڑی بادشاہی کا تنہا مقابلہ کیا۔ پھر زمانے نے اس مرد حق کے جنازے میں عجیب منظر دیکھا۔ ابن ابی حاتم محدث نے حضرت ابو ذرا سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ خلیفہ متوکل نے حکم دیا کہ جس زمین پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھی گئی اس کو ناپ کر اندازہ لگایا گیا کہ کس قدر آدمی شریک تھے۔ معلوم ہوا کہ تقریباً 25 لاکھ آدمی تھے۔